السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول یار یاروں سے ہونا جدا بائی ماہرہ زینب خان کی یہ آخری قسط ہے۔ آخری قسط کے آغاز سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی جلدی سے کر لیں چینل کو سبسکرائب۔ مہندی اور بارات کے بیچ میں ایک دن کا گیپ تھا، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ظہور دلاور نے ایک پرتکلف سی دعوت کا اہتمام کر رکھا تھا، جس میں زیادہ تر مہمان ان کے سیاسی دوست ہی تھے۔ ساری ارینجمنٹ بھی کشادہ سے لان میں کی گئی تھی۔ ڈنر شروع ہو چکا تھا لیکن ریاض اور حیدر کا کہیں کوئی اتا پتہ ہی نہیں تھا۔ اس لڑکی کو بھی عین وقت پر ہی سارے کام کرنے ہوتے ہیں۔ بیٹا آپ حیدر کا نمبر تو ٹرائی کریں، دوپہر سے نکلے ہوئے ہیں وہ دونوں۔ مہرین ظہور پریشانی سے تیمور سے کہہ رہی تھی۔ ان کے کہنے سے پہلے ہی وہ سب کئی بار اپنے اپنے فون سے ان کے نمبر ڈائل کر چکے تھے، جنہوں نے 1 گھنٹے پہلے کہا تھا کہ بس پہنچ رہے ہیں، لیکن اب تو دونوں میں سے کسی کا فون بھی نہیں لگ رہا تھا۔ وہ سب بڑی سی ٹیبل کے اطراف میں ہی بیٹھے تھے جب حارث کے فون پر ان نون نمبر سے رنگ ہوئی۔ سب کی نظریں اسی پر تھیں جس نے گرین بٹن سلائیڈ کر کے فون کان سے لگایا تھا۔ حیدر کہاں پر ہو تم لوگ؟ گھر کیوں نہیں پہنچے ابھی تک؟ اس کی آواز سنتے ہی وہ جلدی سے بولا، کیا بکواس کر رہے؟ دوسری جانب سے جانے کیا اسے سننے کو ملا تھا جو اسے ساکت کر گیا تھا۔ کیا ہوا حارث؟ حارث کچھ بتا تو صحیح۔ وہ سب پریشانی سے اس سے دریافت کر رہے تھے۔ کیا کہا حیدر نے؟ کہاں ہیں وہ دونوں؟ احمد نے حارث کو دونوں کندھوں سے تھام کر سختی سے پوچھا۔ اس نے کہا کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ خالی خالی نظروں سے وہ احمد کو دیکھتے ہوئے بولا، ایکسیڈنٹ؟ ریاض کیا ہوا ہے ریاض کو؟ اس نے کہا کہ ریاض کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ ریاض نہیں رہا احمد۔ ٹوٹ ٹوٹ کے اس کے لبوں سے ادا ہوئے وہ الفاظ وہاں موجود ہر شخص کے پیروں کے نیچے سے زمین ہی کھینچ لے گئے تھے۔ اس کا گلابی چہرہ اتنا سفید پڑ چکا تھا کہ مانو جسم سے سارا خون ہی نچڑ گیا ہو۔ اشر کے گلے لگی وہ ہچکیوں سے بری طرح رو رہی تھی، جس کی خود کی حالت بھی اس سے مختلف نہیں تھی، لیکن پھر بھی خود پر بے انتہا کا ضبط کیے وہ اسے سنبھالنے کی سر توڑ کوشش کر رہا تھا، جس نے رو رو کر حشر خراب کر رکھا تھا۔ صرف 2 ہفتے ہی تو گزرے تھے ان کی شادی کو۔ اس سے رہ رہ کر اس کا چہرہ اپنی نگاہوں کے سامنے نظر آ رہا تھا۔ صرف کچھ دنوں میں ہی وہ اسے اپنا ایسا عادی بنا گیا تھا کہ اس کے بغیر زندگی گزارنا ہی سہانے روح لگتا تھا۔ تمہیں معلوم ہے کہ جب مجھے تم سے محبت ہوئی تھی تو میں کیا دعا کیا کرتا تھا؟ وہ اس کے بازو پر سر رکھے بیٹھی تھی جب اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے ریاض نے اچانک ہی کہا کہ بس ایک بار تم مجھے حاصل ہو جاؤ، میں تمہیں اپنا حال دل سنا دوں، اس کے بعد میں مر بھی گیا تو مجھے اس کا افسوس نہیں ہوگا۔ شادی کے صرف کچھ دن بعد ہی مرنے مارنے کی باتیں کون کرتا ہے؟ فاریہ نے دہل کے اسے ناراضگی سے دیکھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب تم مجھے میسر نہیں تھی، لیکن تمہیں پانے کے بعد تو مجھے مرنے سے کافی خوف آنے لگا ہے۔ فاریہ کی آنکھوں سے شدت سے آنسو رواں تھے، اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ چپ ہو جاؤ فاریہ، پاگل ہو جاؤ گی تم۔ آنسو تو لائبہ کی آنکھوں سے بھی رواں تھے، لیکن فاریہ کی حالت اتنی قابل رحم تھی کہ کوئی چاہ کر بھی اپنے اشکوں پر قابو نہیں رکھ پا رہا تھا۔ گاڑی سے نکل کر وہ بھاگتے ہوئے ہاسپٹل کی اندرونی عمارت میں داخل ہوئے تھے۔ ریسپشنسٹ سے پتہ کر کے جیسے ہی 4تھے فلور پر پہنچے، سامنے ہی کھڑے حیدر پر ان کی نظر پڑی تھی، جس کی سفید شرٹ خون کے دھبوں سے داغدار ہوئی بھی تھی۔ احمد تو اسے نظر انداز کرتے ہوئے روم سے نکلتے ڈاکٹر کی جانب بڑھا تھا، جبکہ حارث، اشر اور تیمور نے رکھ کے 2-3 تھپڑ اس کے لگائے تھے۔ یار مجھے کیوں مار رہے ہو؟ دونوں ہاتھ آگے کیے خود کو بچانے کی کوشش میں اس نے حیرانگی سے کہا۔ تو نے فون پر کہا تھا کہ ریاض کی ڈیتھ ہو گئی ہے؟ حارث نے دانت پیستے ہوئے پوچھا۔ ہاں وہ مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی، اس نے سر کھجاتے ہوئے خفیف سے انداز میں کہا۔ اچانک سے وہ سب ہوا تو میں بوکھلا گیا تھا، اور پھر میں نے اسے چیک کیا تھا، وہ سانس ہی نہیں لے رہا تھا، مجھے لگا ہو گیا اس کا تو کام، لیکن وہ تو یہاں کر معلوم ہوا کہ صرف بے ہوش ہوا تھا۔ تیری اس غلط فہمی کی وجہ سے تجھے معلوم ہے کتنوں کو ہارٹ اٹیک آ سکتا تھا؟ اشر کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا گلا ہی دبا دے۔ فاریہ کی حالت تو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا تھا، اگر تو وہ خبر سچ ہوتی تو وہ کیسے سنبھال پاتا اسے ساری زندگی۔
وہ بیڈ پر نیم دراز تھا، پیشانی اور بازو پر سفید پٹی بندھی تھی۔ پرائیویٹ روم میں اسے شفٹ کر دیا گیا تھا۔ چیک اپ کے بعد ڈاکٹر اسے گھر جانے کی بھی اجازت دے دی تھی۔ اسے صحیح سلامت اور سب سے بڑھ کے زندہ دیکھنے کے بعد تو جیسے ایک نئی زندگی کی لہر ان کے اندر دوڑ گئی تھی۔ ان کی دوستی کو اتنے سال گزر گئے تھے، ایک گہرا اٹوٹ رشتہ ان کے دلوں کو آپس میں اس طرح سے جوڑا ہوا تھا کہ کسی ایک کو بھی کوئی تکلیف پہنچتی تو باقیوں پر بھی اس کا اثر پوری شدت سے پڑتا تھا۔ انہیں ایک دوسرے کے ساتھ کی اتنی عادت تھی کہ کبھی خواب میں یا مذاق میں بھی وہ ایک دوسرے سے بچھڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ احمد ان کے گروپ میں سب سے آخر میں شامل ہوا تھا، جن کے ساتھ اسے فقط 3-4 سال ہی ہوئے تھے، لیکن پھر بھی اپنے ان 5 دوستوں میں اس کی جان بستی تھی۔ صرف انہی کی وجہ سے وہ واپس اٹلی نہیں گیا تھا، ہمیشہ کے لیے وہیں رہ گیا تھا۔ معلوم ہے مجھے، غلطی تمہاری ہرگز نہیں ہوگی، بلکہ سامنے والا ہی پاگل ہوگا جس نے اپنا ٹرک تمہاری گاڑی سے دے مارا ہوگا۔ 6 نفوس کی موجودگی میں صرف احمد کی غصیلی آواز وہاں گونج رہی تھی۔ ہر چھوٹے موٹے ایکسیڈنٹ کے بعد ان کا یہی ایک بہانہ تو ہوتا تھا کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، بلکہ دوسری گاڑی ہم سے ٹکرائی ہے، اور اس میں کوئی جھوٹ بھی نہیں تھا۔ ہمیشہ یہی ہوتا تھا ان بیچاروں کے ساتھ، لیکن احمد اس بار ان کی سننے کے موڈ میں ہرگز نہیں تھا۔ وہ بہت کم ان پر غصہ کیا کرتا تھا، لیکن جب کرتا تو اگلی پچھلی ساری کسری ایک دفعہ میں نکل جاتی تھی۔ وہ جو اپنے سگے بھائیوں کی ڈانٹ خاطر میں نہیں لاتے تھے، لیکن اس کی چپ چاپ سن لیا کرتے تھے۔ وہ تھا بھی تو ان سب سے 2 سال بڑا تھا، جس کا وہ بعض دفعہ فائدہ بھی خوب اٹھایا کرتا تھا۔ رباب اور ہاشم چودھری ایک عزیز کی شادی میں شرکت کے لیے لاہور گئے ہوئے تھے۔ انہیں تو اس واقعے کی خبر بھی نہیں دی گئی تھی۔ چودھری مینشن نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ آج تو وہاں کی لائٹس بھی روشن نہیں کی گئی تھیں، صرف پورچ اور لاؤنج کی 1-2 لائٹس جل رہی تھیں۔ لائبہ اس کے ساتھ وہیں رکی ہوئی تھی، جو کافی دیر تک اسے خاموش کرانے کی کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی دلجوئی کرتی رہی تھی، لیکن صبر تھا کہ اسے آتا ہی نہیں تھا۔ ہاسپٹل میں ریاض کے زندہ ہونے کی خبر سننے کے بعد وہ لوگ خوشی میں کسی کو بتانا ہی اکثر فراموش کر چکے تھے۔ وہ تو حارث نے یاد آنے پر گھر فون کر کے سب کو بتا دیا تھا، لیکن لائبہ اور فاریہ سے کوئی رابطہ ہی نہیں ہو پایا تھا۔ ان دونوں کو اپنے فون کا ہوش ہی نہیں تھا کہ کدھر پڑے ہیں۔ لائبہ اسے لاؤنج میں ہی چھوڑ کر نماز پڑھنے کے لیے اٹھی تھی۔ وہ جو گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی اسی کی ذات میں کھوئی ہوئی تھی۔ ایک چھٹکے کی آواز پر چونک کر سر اٹھایا۔ نیم اندھیرے کے باعث بھی وہ اسے پہچان گئی تھی، جو لاؤنج کا دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوا تھا۔ ایک چیخ اس کے لبوں سے برآمد ہوئی تھی۔ وہ لبوں پر ہاتھ رکھے پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ ریاض نے اس طرح سے خود کو دیکھتے پایا تو نہ سمجھی اور حیرانگی سے کہا، آپ تو مر گئے تھے۔ میں مر گیا تھا؟ سفید چہرہ، پرنم آنکھیں، سرخ ناک، کندھے پہ جھولتا دوپٹہ، اس کا یہ بے پرواہ اور بکھرا حلیہ ریاض کو حیرتوں میں مبتلا کر گیا تھا کہ صرف ایک چھوٹے سے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے فاریہ نے یہ کیا حالت کر لی تھی اپنی۔ لیکن اس کی بڑبڑاہٹ پر اس نے بے ساختہ حیدر کو کوسا تھا۔ اس حیدر کے بچے نے تو اسے جیتے جی ہی مار دیا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں فاریہ، وہ سب بس ایک مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ہوا تھا۔ ریاض نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھر کر نرمی سے کہا تو وہ ضبط کا دامن ہاتھ سے چھوڑ کر اس کے گلے لگی، پھر سے رونا شروع ہو چکی تھی۔ مجھے لگا میں آپ کو کبھی نہیں دیکھ پاؤں گی، میں ڈر گئی تھی بہت زیادہ۔ اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں بھینچے وہ شدت سے رو رہی تھی۔ کیا وہ کوئی خواب دیکھ رہا تھا؟ آج پہلی بار اس کا ذومعنی سا اعتراف محبت ریاض کے سلگتے دل پر برسات بن کر پڑا تھا، جس کی جلتی بوندیں اس کی وجود کو بے خود کیے دے رہی تھیں۔ اسی دن کا تو اس نے برسوں انتظار کیا تھا کہ کب اس کے لبوں سے وہ اپنا ذکر سنے گا۔ لائبہ کی بے ساختہ چیخ پر وہ دونوں ہی ہڑبڑا اٹھے تھے۔ تم زندہ ہو؟ وہ حیرت سے ٹکر ٹکر اسے دیکھے جا رہی تھی۔ زندہ ہوں یار لائبہ بھابھی، اس حیدر نے تو مجھے مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ حد ہوتی ہے مذاق کی بھی، اس نے تو ہماری جان ہی نکال کے رکھ دی تھی۔ وہ تو مجھے دکھ ہی رہا ہے، اس نے لو دیتی نظروں سے فاریہ کو دیکھتے ہوئے منی خیزی سے کہا، جو بھیگی آنکھوں کو رگڑ رہی تھی۔ شکر ہے کہ تم زندہ ہو، ورنہ تو اس نے رو رو کر سمندر بہا دینے تھے۔ لائبہ نے شرارت سے کہا تھا، لیکن اس کا دل تھا کہ بھر بھر آ رہا تھا۔ وہ کہاں اب اس کے بغیر جینے کا تصور کر سکتی تھی۔ باہر گاڑی کا ہارن بجا تھا، اشر اسے لینے آ چکا تھا۔ میں چلتی ہوں، تم اس کا دھیان رکھو، صوفے پر سے بیگ اٹھا کر لائبہ نے چھیڑتی ہوئے کہا۔ اس کے جانے کے بعد ریاض نے اس کا بازو پکڑ کر صوفے پر بٹھا دیا تھا اور خود گہری سانس لیتا میز کے کونے پر بیٹھ گیا تھا۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ اس کے کانپتے ہاتھ کو گرفت میں لے کر اس نے فاریہ کا چہرہ اوپر اٹھایا۔
اگر مجھے معلوم ہوتا کہ صرف اتنی سی بات پر تمہارا اظہار محبت سننے کو ملے گا تو میں یہ حرکت بہت پہلے ہی کر چکا ہوتا۔ یہ اچھا طریقہ ہے، پہلے مجھے اپنی عادت ڈال دی اور اب خود مرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میری بلا سے شوق سے مر جائیں آپ۔ اس کا بھیگا خفا خفا سا لہجہ اسے بے ساختہ مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ تو تمہیں ابھی تک صرف میری عادت ہوئی ہے، محبت نہیں ہوئی؟ عادت سے پہلے محبت ہوئی تھی۔ وہ اسے نہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہوئے سر سر کرتی ناراضگی سے بولی، یہ ثانیہ کب ہوا؟ مجھے کیوں لا علم رکھا اس سے؟ ہاتھ کی مٹھی بنا کر لبوں پر رکھے اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ بہت پہلے، جب تمہارے بھائی نے مجھے مارا تھا، یا تب جب میں نے تمہارے بھائی کو مارا تھا؟ اس کے شوخی سے کہنے پر فاریہ نے ناراضگی بھری نگاہوں سے اسے دیکھا، جس کی براؤن آنکھوں میں دیے سے روشن تھے۔ مجھے غصہ آ رہا ہے آپ پر، بہت زیادہ، بات نہیں کریں مجھ سے۔ اس کا ہاتھ جھٹک کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ فاری میری بات تو سنو یار۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے یہ آوازیں دیتا ہوا روم میں آیا تھا۔ میرے دل کی ملکہ، اس نے اچانک ہی فاریہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ آج معاف کر دو، آئندہ کبھی تمہیں اپنی وجہ سے رونے نہیں دوں گا۔ اس کے آنسو اپنی پوروں پر چنتے ہوئے وہ محبت سے بولا۔ بادلوں کے پردے کی اوٹ سے جھانکتا چاند کھلی ہوئی کھڑکیوں میں انہیں تکتے ہوئے محبت کی اس نئی داستان کو شروع ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اشر بھائی کہتے تھے کہ آپ سب سے مختلف ہیں، ان کے باقی دوستوں میں سب سے الگ، سب سے منفرد، سب سے زیادہ کیئرنگ اور سب سے زیادہ شدت پسند۔ اس کی شرٹ کے بٹنوں کو چھیڑتے ہوئے وہ جھکی پلکوں سے کہی جا رہی تھی، اور وہ ہمتاً گوش ہوا اس کی مد بھری آواز کو دل کے نہا خانوں میں سجاتا، مزید سننے کی آرزو میں دریافت کر رہا تھا۔ اور سب سے زیادہ محبت کرنے والے۔ اس کی گہرے سمندر سی کالی آنکھیں ریاض کی پرشوق نظروں سے ٹکرائی تھیں۔ محبت کے ساز پورے سروں میں بجتے ان دونوں کو اپنے حصار میں قید کر گئے تھے۔ تو تم نے مجھے کیسا پایا؟ عشق کی راہ کے مسافر نے اسے ہمراہ لے جانے کے لیے اپنا ہاتھ اس کی جانب پھیلایا تھا۔ میں اشر بھائی سے متفق ہوں۔ اس نے ساری دنیا سے علیحدہ کر کے اسے صرف اپنے نام سے باندھ کے رکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اس نے صرف اپنا چہرہ ہی بسایا تھا۔ اس کے لبوں پر اپنے علاوہ کسی کا ذکر نہیں رہنے دیا تھا۔ اس کی سوچوں میں، اس کے خیالوں میں اس کے علاوہ کسی کا گزر بسر نہیں تھا۔ پھر وہ بھلا کیوں اس کا ہاتھ جھٹک سکتی تھی؟ مہکتی ہوئی پھولوں کی راہ گزر پر اس کا ہاتھ تھامے اس کے ساتھ چلنے کو وہ دل و جان سے راضی تھی۔ گولڈن شیروانی اور میرون کلر کی پگڑی باندھے جو رونق اس کے چہرے پر تھی، وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیارا لگ رہا تھا۔ ماشاء اللہ، ایسا دولہا تو نہ کبھی بنا اور نہ کبھی کسی نے دیکھا۔ کافی دیر سے وہ آئینے کے سامنے کھڑا خود کو مختلف زاویوں سے دیکھتے ہوئے خود پر ہی صدقے واری جا رہا تھا۔ یار مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا، کیا سچ میں میری شادی ہے آج؟ اپنے کمرے میں ہی ریڈی ہوتے ریاض اور تیمور سے وہ ہر 2 سیکنڈ بعد پوچھ رہا تھا، جو یقیناً اس کے جذبات محسوس کر سکتے تھے، اس لیے اسے بار بار پوچھنے پر جھڑکنے کی بجائے مسکرا رہے تھے۔ اگر اس کے روم کی کھڑکی سے ذرا نیچے جھانک کر دیکھو تو پورچ میں الگ ہی رونق لگی ہوئی تھی۔ ڈھول باجوں اور پٹاخوں کا اتنا شور تھا کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ آتش بازی بھی اتنی زور و شور سے کی جا رہی تھی کہ لگتا تھا جیسے آسمان پر رنگوں اور روشنیوں کی بارات سی اتری ہوئی ہو۔ صرف ایک ہی تو بچا تھا، آج سے تو بھی اپنے گھر بار کا ہو جائے گا، تیمور نے مصنوعی افسوس سے کہتے ہوئے شال کو اس کے کندھوں پر پھیلایا تھا۔ فائنلی، لیکن مجھے ابھی بھی لگ رہا ہے کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ حیدر کی خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ کرسٹل بینکویٹ کو جاتی وہ روڈ اس طرح سے ٹریفک سے بلاک ہو چکی تھی کہ لگتا تھا جیسے سارا کراچی شہر ان کی شادی میں شرکت کے لیے امڑ آیا ہو۔ پھولوں سے سجی گاڑیوں کی ایک قطار سی لگی ہوئی تھی جو سست روی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ حیدر نے بھی تو پورے جامعہ کے ہی دوستوں کو مدعو کر رکھا تھا جو اس سے بھی زیادہ پرجوش سے خوشی خوشی پہنچ گئے تھے۔ سب سے آگے حیدر کی ہی کار تھی جسے احمد ڈرائیو کر رہا تھا۔ حارث کی شادی میں اپنی حرکتوں کی وجہ سے ان کا تھانے کا چکر لگا تھا۔ اس کے پیش نظر اس بار احمد اور عمیر دونوں ہی پوری کوشش کر رہے تھے کہ ان پانچوں کو کسی بھی طرح قابو میں ہی رکھا جائے۔ حیدر کی طرف سے انہیں زیادہ فکر تھی، جس کا بس نہیں چلتا تھا کہ گاڑی سے اتر کر وہ خود ہی بھنگڑے ڈالتا ہوا ہال پہنچ جائے۔ ان کے پیچھے والی گاڑی اشر کی مرسیڈیز تھی جس میں وہ چاروں موجود تھے۔ ریڈ سگنل پر جب گاڑیاں رکی تو ساری گاڑیوں کے دروازے کھلے تھے، جن میں سے عجلت میں وہ لوگ اپنی پسٹلز لوڈ کرتے ہوئے باہر نکلے تھے۔ سگنل کھل چکا تھا لیکن ان کی وجہ سے پوری شاہراہی اتنی رش کی وجہ سے جام ہو چکی تھی۔
اب بھلا ٹریفک سگنل پر ڈھیروں کی تعداد میں گاڑیاں جمع کر کے کون سے ڈھول باجے بجا کر بھنگڑے ڈالے جاتے تھے۔ برسر اقتدار پارٹی کے رہنما کے بیٹے کی حیثیت سے بھی فل میڈیا کوریج کی جا رہی تھی۔ اس شادی پر جتنا خرچہ کیا جا رہا تھا، جس تعداد میں اسلحے اور آتش بازی کا استعمال ہو رہا تھا، نیوز چینل پر لائیو بیٹھے سارے اینکرز کاغذوں کے پلندے لے کر ظہور دلاور کی جائیداد اور ذرائع آمدن کو کھنگالنے میں ہلکان ہو رہے تھے۔ شادی میری ہے اور مجھے فائرنگ نہیں کرنے دے رہے۔ تیمور کو فضا میں ہاتھ اونچا کیے فائرنگ کرتے دیکھ وہ دل محسوس کر احمد سے بولا، جس نے سختی سے اسے کار سے اترنے سے منع کیا تھا۔ منع تو اس نے ان چاروں کو بھی کیا تھا، لیکن ایسے موقع پر وہ کہاں پیچھے رہ سکتے تھے۔ تو ہوائی فائرنگ نہیں کرے گا تو بھی تیری شادی ہو جائے گی۔ سفید کرتے کے آستینوں کے کپ کو پیچھے پلٹتے ہوئے وہ بے نیازی سے بولا۔ تبھی پولیس کی گاڑی کا سائرن وہاں گونجا تھا۔ بس ہو گیا کام۔ احمد بڑبڑاتے ہوئے فون نکال کر کوئی نمبر ڈائل کرنے لگا تھا۔ روایتی یا روسی سرخ رنگ کی بجائے اس نے ڈل گولڈن کلر کے ہم رنگ کام سے مزین لہنگے کو ترجیح دی تھی۔ میچنگ جیولری اور چوڑیوں کے ساتھ سافٹ میک اپ سے چہرے کے نقوش کو اور بھی خوبصورت بنائے وہ واقعی میں کوئی سنہری شہزادی لگ رہی تھی۔ فلورل ڈیکوریشن کے باعث اس وسیع سٹیج پر خوشنما پھولوں کی بہاریں اتری ہوئی تھیں۔ سرخ رنگ کے نیٹ کے دوپٹے سے اس نے چہرہ ڈھانپ رکھا تھا، جس پر سنہرے دھاگے سے حمزہ کی دلہن کے الفاظ کندہ تھے۔ عام دلہنوں کی طرح وہ نظریں جھکا کر نہیں بیٹھی تھی، بلکہ چہرے پر دبی دبی سی مسکراہٹ لیے وہ انٹرنس کی جانب ہی دیکھ رہی تھی، جہاں سے بارات کا استقبال کیا جا رہا تھا۔ زرنور اور مناہل سے وہ کئی بار ڈانٹ سن چکی تھی، لیکن اس سے کہاں اسٹیچو بن کر ایک جگہ بیٹھا جا سکتا تھا۔ جس شان سے وہ بارات لے کر آیا تھا، دیکھنے والے مبہوت ہو کر دیکھتے ہی رہ گئے تھے۔ جب گھر سے چلے تھے تو سب گاڑیوں میں سوار تھے، لیکن بینکویٹ پہنچے تو سارے لڑکے ہیوی بائکس پر ہیلمٹ پہنے بیٹھے تھے، جنہیں دیکھ کر صرف یہی لگتا تھا کہ کوئی ریلی وہاں سے گزر رہی ہے۔ جہاں ڈھول کی تھاپ پر رقص کیا جا رہا تھا، وہیں فاصلے فاصلے سے کانچ کی بوتلوں میں راکٹس بھی لگائے جا رہے تھے، جو فضا میں جاتے ہی رنگوں میں بکھر جاتے تھے۔ شور اتنا زیادہ تھا کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ سب سے آگے تو دولہا خود ہی سحری کی لڑیوں کو پیچھے پلٹے بائک پر سوار تھا۔ مخملی صوفے پر بیٹھے ان دونوں کے سامنے پڑی شیشے کی میز پر نکاح نامہ پڑا تھا۔ ساتھ میں سنگل صوفے پر بیٹھے مولوی صاحب نکاح کی کارروائی شروع کر چکے تھے۔ یشفا بنت امین، آپ کو حمزہ حیدر علی ولد ظہور دلاور علی کے نکاح میں بعوض 50 لاکھ حق مہر کے دیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ پورے ہال میں نے خیزی سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سب کی نظریں ان دونوں پر تھیں جو چاند سورج کی جوڑی بنے بیٹھے تھے۔ انگلی کی پور سے اس نے آنکھ کے کنارے پر آئے آنسو کو صاف کر کے صرف ایک نظر اپنے برابر میں بیٹھے حیدر کو دیکھا تھا، جس کا سر جھکا ہوا تھا، لیکن اس کے چہرے کی مسکراہٹ کو وہ بخوبی دیکھ سکتی تھی۔ ڈھیر سارے کیمروں کے فلیش سے اسٹیج جگمگا رہا تھا۔ قبول ہے، لرزتے لبوں سے اس نے آہستہ سے اپنی رضامندی دی تھی۔ 3 دفعہ اس سے اقرار لینے کے بعد اب سب حیدر کی جانب متوجہ تھے۔ حمزہ حیدر علی ولد ظہور دلاور علی، کیا آپ کو یشفا بنت امین سے سکہ رائج الوقت نکاح قبول ہے؟ وہ خود کو جتنا زیادہ سنجیدہ بنانے کی کوشش کر رہا تھا، اتنا زیادہ ہی ناکام دکھائی دے رہا تھا۔ ابھی بھی وقت ہے، سوچ لے۔ وہ لوگ پیچھے کھڑے اسے ڈراتے ہوئے باز رہنے کے لیے کہہ رہے تھے، لیکن آج اس نے اپنے دل کے علاوہ کہاں کسی کی سننی تھی۔ قبول ہے، اس کا کہنا تھا کہ مبارک سلامت کا ایک شور سا اٹھا تھا۔ نکاح نامے پر دونوں کے دستخط ہو جانے اور دعا کے بعد فاریہ نے اس کا نیٹ کا دوپٹہ اتار دیا تھا۔ میں صدقے جاؤں، وہاں موجود سینکڑوں لوگوں کی پرواہ کیے بغیر وہ یک ٹک یشفا کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ آج تو غضب ہی ہو گیا، حیدر کو پہلی بار کوئی اپنے علاوہ صدقے واری جانے کے قابل لگے۔ اس کی بے اختیاری میں کہی گئی بات پر سب ہی اس کا ریکارڈ لگانے لگے تھے۔ شادی مبارک، شادی مبارک، شادی مبارک۔ اسٹیج پر قبضہ کیے وہ سارے اسے گھیر کر گلاب کی پھولوں کی تھالوں میں سے پھول لے کر اسے مارتے ہوئے ایک ہی گردان کیے جا رہے تھے، جبکہ اسٹیج کے سامنے ہی بڑے سے ڈانس فلور پر یونی کے سارے دوست مجمع لگا کر گروپ ڈانس کے لیے گانے سلیکٹ کر رہے تھے۔ حیدر کی توجہ نہ پا کر مناہل نے آرام سے اس کے پیر سے جوتا اتار لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ ہم تمہیں اماؤنٹ بتائیں، تم بلینک چیک ہی دے دو۔ بالوں کو چٹک کر پیچھے کرتے ہوئے وہ اٹھلا کر بولی، میرے ابا کچھوے اسمگل نہیں کرتے جو میں تمہیں بلینک چیک کاٹ کر دوں۔ وہ ہاتھ جھلا کر بولا۔ تب تک یشفا کی ساری کزنز بھی دودھ کے سجے ہوئے گلاس کو ٹرے میں رکھے آ چکی تھیں۔ حیدر بھائی، اس دودھ کے 2 لاکھ سے کم نہیں لیں گے ہم، ایک نے قطعی انداز میں کہا۔
2 लाख का क्या करोगी बहन, कम से कम 10 लाख तो मांगो। तैमूर के मशवरे पर कायल होकर उन्होंने अपने मुतालबे की रकम को 2 से बढ़ाकर 10 ही कर दिया था। सारे पैसे शादी में खर्च हो गए, एक फूटी कोड़ी नहीं बची मेरे पास। इट्स नॉट फेयर, हमें पैसे चाहिए। यशवा के सारे कज़न शोर शराबा मचाते हुए अब पैसे दो के नारे लगाने शुरू हो चुके थे। किधर से आए ये लोग? उसने दोनों हाथ कानों पर रखे झंझला कर कहा। कोई बहाना नहीं चलेगा, पैसे देने पड़ेंगे। यकीन मानो मेरी बहनों, इन लोगों ने मुझे मेहंदी में पूरी तरह से लूट लिया था। मैं सच में कंगाल हो चुका हूँ। वो अजहद गमगीन था। मेरी कज़न्स और मेरी फ्रेंड्स जितने पैसे मांग रही हैं इन्हें दे दो, वरना मैंने रुखसती नहीं करवानी। यशमा ने धीमी सी आवाज़ में धौंस से कहा। तुम्हारे लिए तो मैं अपनी जान भी दे दूँ, वो दिल नशीन सा बोला। उसको ऐसे रंग बदलते देख यशमा ने झींपते हुए रुख मोड़ लिया था। कहा तो उसने हल्की आवाज़ से ही था, लेकिन स्टेज पर चढ़े सारे लोगों की समाअतों में भी आराम से वो आवाज़ पड़ी थी, जिस पर सबने हूटिंग करते हुए हंगामा मचा दिया था। लाखों मिले कोई भी न तुम सा मिला, मेरा ये दिल तेरी ओर चलता गया ना रुका मेरे यारा। साफ सुथरी सड़क पर उसकी गाड़ी फराटे भरती दौड़ती जा रही थी। म्यूज़िक प्लेयर पर फुल वॉल्यूम पर बजते गानों के साथ साथ वो भी हम आवाज़ होकर गा रहा था। रुखसती के बाद वो दोनों सबसे पहले हॉल से निकले थे, लेकिन थोड़ी ही दूर जाकर जब सुनसान सड़क का सिलसिला शुरू हुआ तो गाड़ी एक झटके से रुकी थी, क्योंकि टायर पंक्चर हो चुका था। मेरी लाइफ में इतने स्ट्रगल हैं कि शायद ही किसी की ज़िंदगी में होंगे। गाड़ी से उतरकर वो बड़बड़ाते हुए पंक्चर हुए टायर पर ठोकर मार के बोला, जब तक वो भी दोनों हाथों में लहंगा संभालती बाहर उतर आई थी। तुम तो अंदर बैठो जाकर। फ़ोन पे नंबर डायल करते हुए हैदर ने उससे कहा, जो अनसुनी करती सेल्फी क्लिक करने लगी थी। जब तक दूसरी जानिब राब्ता मिल चुका था, रियाज को मुख्तसरन उसने पंक्चर का बताकर लोकेशन सेंड की थी, जिसने 10 मिनट में ही गाड़ी लाने के लिए कह दिया था। रात इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी, लेकिन वो इलाका अंधेरे में डूबा सुनसान पड़ा था। वो यशपा को गाड़ी में बैठने का कहने ही लगा था कि जब भी दूर से आती गाड़ी की लाइट्स उसे नज़र आई थीं। हॉल से वो लोग दूर निकल आए थे। रियाज इतनी जल्दी तो नहीं पहुंच सकता था। वो गाड़ी उनके करीब से गुजरकर आगे बढ़ गई थी, लेकिन थोड़ी ही मिनट में रिवर्स होकर दोबारा वहां आई थी। इससे पहले कि हैदर सारी सिचुएशन को समझ पाता, 2-3 नकाबपोश असलहा हाथों में लिए गाड़ी से निकल आए थे। घर से पाकर शादी किया तुम दोनों ने? एक ने करख्त आवाज़ में घुरक कर पूछा। इस उलिया में घर से कैसे भाग सकते हैं हम, पागल हो क्या? यशपा ने बुरा मान कर कहा। तुम तो चुप कर जाओ। हैदर ने दांत पीसते हुए उसे खामोश रहने को कहा था। लाओ दूल्हे मियाँ, सलामी निकालो हमारी। दूल्हे से सलामती मांगते नहीं बल्कि उसको देते हैं, इतना भी नहीं मालूम? कितने बेवकूफ़ हो यार तुम। तो तुम्हें सलामी चाहिए? एक ने फ़ौरन ही पुश से पिस्टल निकाली थी। उन्हें लगा था कि वो दोनों असलहा देखकर घबरा जाएंगे। उनके अंदाजे के मुताबिक हैदर का रंग तो फक पड़ा था, लेकिन यशपा के इत्मीनान में कोई फ़र्क नहीं आया था। मोबाइल निकाल रहे या फिर ठोकूं तुझे? एक ने ख़तरनाक तेवरों से घूरते हुए कहा। नहीं मिलेगी सलामी, मार दो गोली। बोनट से टेक लगाए सीने पर बाजू लपेटे यशपा का इत्मीनान काबिल दीद था। वो 3 से 4 नामालूम अफराद तो रहे एक तरफ, खुद हैदर आंखें फाड़े उसे देख रहा था। पागल हो गई हो यशपा, ये क्या कह रही हो? हैदर का सांस सीने में अटकने लगा था। अभी शादी को 2 घंटे भी पूरे नहीं गुजरे थे। उसे नहीं मालूम था कि यशपा इतनी बेवफा है, लेकिन वो उसकी जाने मुतवज्जे ही कहाँ थी। रुक क्यों गए भाई, मारो ना गोली। हैदर का बस नहीं चल रहा था कि किसी तरह उसका मुंह टेप से बंद कर दे, जिसने उसे शहीद करवाने का पक्का इरादा कर लिया था। यशपा, वो बेयकीनी से टुकुर टुकुर उसकी शक्ल देख रहा था। नकली पिस्टल है, उसके हाथ झुलाकर कहने पर जहाँ वो पहुँच कर रह गया वहीं उन डाकुओं के रंग भी उड़े थे। अगर ये नकली पिस्टल चल सकती है तो बेशक इसके साथ तो मुझे भी मार दो, वो हंसते हुए मज़े से बोली। उसके अलावा भला किसे असली और नकली असलहे की पहचान हो सकती थी? चोर को पड़ गए मोर। यशपा उनके तासरात को खासा एंजॉय कर रही थी। देख लेंगे तुमको। वो लोग धमकियां देते वहाँ 1 सेकंड भी नज़दीक नहीं रुके थे। तुम्हें कैसे पता कि वो नकली है? वो मशकूक सा उसकी जानिब घूमा। तुमने मुझे बहुत हल्का नहीं ले रखा? वो आंखें सुकेड़ कर बोली। ज़्यादा की डिमांड तो हम खुद भी नहीं कर रहे, बस नेक के 1,51,000 रुपये मेरे हाथ पर रख दो। उसके कमरे के बाहर वो चारों धरना देकर बैठे थे। जहाँ लड़कियों ने जी भर के उसे लूटा था, वहीं अब ये लोग भी उसका बाकी का दिवालिया निकालने के लिए आन पहुँचे थे। 1,51,000 का क्या हिसाब होता है? अशर ने नासमझी से पूछा। 1.5 लाख मेरे, 1,000 तुम चारों के।
1.5 लाख के साथ 2 थप्पड़ भी तुझे मुफ्त में मिलेंगे, तैमूर ने घूर कर कहा। नहायत ही अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि मैं बैंकक्रप्ट हो चुका हूँ। मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची तुम लोगों के लिए। मेहरबानी करके यहाँ से तशरीफ़ ले जाओ तुम सारे। जहाँ हैदर ने ज़ब्त से कहा था वहीं वो लोग जाने की बजाय दरवाजे के पास ही फैलकर बैठ गए थे। हारिस कार्ड्स निकाल, एक बाजी हो जाए। जहाँ तैमूर ने साथ ही हैदर का भी हाथ खींचकर बिठा लिया था, वहीं हारिस ने फ़ौरन ही कोट की अंदरूनी जेब से कार्ड्स निकाल लिए थे। सारी तैयारी करके आए थे आखिर को। घर में रुके हुए मेहमान भी उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। ध्यान किधर है तेरा, सही से तो खेल। दूसरी बार हारने पर तैमूर ने मसनूई हैरत से कहा, जो शदीद ज़ब्त किए वहाँ बैठा था। चाय पीने कौन चल रहा है? वेस्ट कोट को बाजू पर डाले उसने सवालिया अंदाज में उन सब से पूछा, जो लम्हा भी ज़ाया किए बिना फ़ौरन से उठ खड़े हुए थे। हैदर ने भी सुकून का सांस भरा था कि चलो इनसे तो जान छूटी। किधर बेटा? उसे वॉलेट पर हाथ रखे देख अहमद ने उसकी गर्दन में बाजू डालकर पूछा। तुम लोग जाओ चाय पीने, मेरा मूड नहीं। उसने अंदाज को बेनियाज सा बनाने की पूरी कोशिश की थी। मूड तो तेरा हम बनाएंगे। वो लोग उसे ज़बरदस्ती बाहर ले गए थे, जिसकी उनके सामने एक नहीं चल रही थी। लगता था जैसे ज़िंदगी भर के सारे बदले वो लोग एक साथ ही ले रहे थे। चाय पीने और काफ़ी देर तक सड़कों पर आवारागर्दी के बाद रात के कोई 4 बजे उन्होंने उसकी जान छोड़ी थी। शुक्र है तुम आ गए यार, मेरी पिंस निकालो दुपट्टे में से। ड्रेसिंग के सामने खड़ी वो सर पे सजे भारी से दुपट्टे की वजह से उलझन ज़दा सी थी। उसे वहाँ दाखिल होते देखा तो तशक्कुर का सांस भरा। तुम जाग रही हो अभी तक? हैदर को खुशगवार सी हैरत हुई थी, वरना तो उससे लगा था कि इतनी रात होने के बाद वो यकीनन सो चुकी होगी। कुछ देर तो इंसान बनी रहो, अच्छी लग रही हो ऐसे। हैदर की पुरशौक नज़रें उसके सरापे से हटने को राज़ी नहीं थीं। मेरी बस हो चुकी है, अब मैं मज़ीद नहीं बर्दाश्त कर सकती है, वो झिंझला कर बोली। उसके महकते हुए हिनाई हाथों को गिरफ्त में लिए वो लम्हे के लिए भी उस पर से निगाह नहीं हटा रहा था। यशपा को मेहंदी पसंद नहीं थी, लेकिन हैदर ने ज़िद करके ज़बरदस्ती उसके दोनों हाथों पर भर के मेहंदी लगवाई थी, जिनका रंग उसकी मोहब्बत की तरह काफ़ी गहरा चढ़ा था। कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हारी मोहब्बत मुझे अपना इतना असीर कर लेगी, भारी लहजे में कहते हुए उसने उसकी पेशानी की जीनत बने टीके को उतार लिया था। वो सांस रोके उसे इतने करीब खड़े देख रही थी। एक वक्त था जब तुम्हें देखकर मुझे गुस्सा आया करता था, और आज ये वक्त है कि तुम्हें देखे बिना मुझे चैन ही नहीं पड़ता। क्या जादू कर दिया तुमने मुझ पर? वो हैरानगी से कहता यकटक उसे देखे जा रहा था, जिसकी निगाहों की तपिश से उसका चेहरा सुर्ख पड़ता जा रहा था। हैदर का ये रूप तो वो पहली बार देख रही थी, जो जितना अनजान था उतना ही जानलेवा भी। उसके हाथों से उठती वो मेहंदी की महक उसके हवासों पर छा रही थी। रात कतरा कतरा भीग रही थी। उसके सजे हुए रूम में ज़ुमैनी सी खामोशी का राज था, जहाँ सिर्फ उनके दिल धड़कने की आवाज़ थी, जो वो दोनों बखूबी सुन पा रहे थे। सफ़र तो उन्होंने भी झेला था, कठिनाइयाँ तो उन्होंने भी काटी थीं। मोहब्बत के रास्तों पर चलना इतना आसान थोड़ी था। हर किसी के बस में नहीं होता वो आग का दरिया उबूर करना, और जो कर ले उससे बढ़कर किस्मत का कोई धनी नहीं होता। उनका सफ़र भी इख्तिताम को पहुंचा था, जहां महकता हुआ एक जहान उनका मुंतज़िर था। वो वॉशरूम से वज़ू करके बाहर निकला तो चेहरे और बाजू पर पानी के कतरे चमक रहे थे। उसकी नज़र पड़ी तो अनाबी लब मुस्कुराहट में ढले। स्याह चादर के हाले में उसका गुलाबी चेहरा मासूमियत में ढला हुआ था। हैज़ल ग्रीन आंखों पर पलकों का पहरा था। जाए नमाज उसके हाथ में थी। वज़ू करके वो नमाज के इंतज़ार में ही बैठी थी, लेकिन नींद की शैदाई उस लड़की को ख्वाबों की वादियों में उतरने में सिर्फ चंद लम्हे ही लगे थे। नूर। घुटनों के पल उसके सामने फर्श पर बैठे उसने नरमी से पुकारा। अहमद ने उसके रुखसार पर हाथ रखा तो जाने पहचाने लम्स के असर से वो कच्ची नींद से बेदार हुई थी। क्या हुआ? हिनाई हाथों से आंखों को रगड़ती वो सोई जागी कैफियत में उठ बैठी थी। नमाज का वक्त हो गया। उसकी पेशानी पर मुहर सब्त करके वो उठ खड़ा हुआ था। क्या वो सब यहीं पर रुके हुए हैं? ज़रनूर को टेंशन थी तो बस उन चारों की थी। क्या मुझे उनके लिए नाश्ता बनाना पड़ेगा सुबह? बस यही फिक्र उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। उसका खानसामा हमेशा की तरह उसे दगा देकर कल भी छुट्टी करने का अंदिया दे गया था। ये नहीं था कि उसे खाना पकाना नहीं आता था। वो जिस भी तरह का बनाती थी अहमद उसमें नुक्स नहीं निकालता था, बल्कि चुपचाप खा लिया करता था। लेकिन वो उसके दोस्त थे जो उसकी तरह हरगिज़ नहीं थे। उन्होंने तो उसका रिकॉर्ड लगा देना था।
سکون سے اپنی نیند پوری کر لینا، ناشتہ میں بازار سے لے آؤں گا۔ احمد کو معلوم تھا کہ شادیوں کی وجہ سے وہ ٹھیک سے سو بھی نہیں سکی تھی۔ احمد تم بہت اچھے ہو، وہ تشکر سے بولی۔ نوازش ہے آپ کی، ورنہ میں ناچیز کہاں آپ کی تعریفوں کے قابل ہوں، وہ عاجزی بھری شرارت سے کہتے ہوئے روم سے باہر نکل گیا تھا۔ زرنور نے بے ساختہ سر پر ہاتھ مارا تھا۔ اسے ناشتہ بنانے کی فکر لاحق تھی، لیکن یہ بات تو فراموشی کر گئی تھی کہ لائبہ، فاریہ، انوشے اور لائبہ بھی تو وہیں ٹھہری ہوئی تھیں۔ ان کی موجودگی میں اب بھلا اسے کسی ٹینشن کی کیا ضرورت تھی؟ ڈھیر و اطمینان اس کے اندر اترا تھا۔ اس کا رخ گیسٹ روم کی جانب تھا جہاں وہ لوگ رکے ہوئے تھے۔ رات زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگ احمد کے گھر ہی ٹھہر گئے تھے۔ ساری رات جاگنے کے بعد فجر سے کوئی آدھے گھنٹے پہلے وہ سب نیند کی وادیوں میں اترے تھے۔ اس نے سوئچ بورڈ پر ہاتھ مار کے ساری لائٹس جلا دی تھیں۔ جہاں بیڈ پر اشر، ریاض اور تیمور کا قبضہ تھا، وہیں حارث صوفے پر دنیا و مافیا سے بے خبر سو رہا تھا۔ احمد کو صرف چند منٹ لگے تھے انہیں ہوش کی دنیا میں واپس لانے میں۔ ان دنوں کو جلد سے جلد مسجد پہنچنے کی تلقین کر کے حارث کو وہ اپنے ہمراہ ہی لے گیا تھا، کیونکہ اس کی نیند سے وہ اچھی طرح آگاہ تھا۔ دور مسجدوں سے ابھی بھی اذانوں کی پرنور سی آواز سارے میں بکھری ہوئی تھی۔ سیاہ آسمان صاف شفاف پڑا تھا۔ اپنا وقت پورا کر کے چاند بس وہاں سے نکلنے کی تیاری میں تھا۔ کھنک سرد ہواؤں کا راج ابھی بھی قائم تھا۔ ہلکا ہلکا سا دھواں بھی چاروں سمت میں پھیلا ہوا تھا۔ جوتے ایک جانب اتار کر وہ مسجد میں داخل ہو چکے تھے، جہاں ٹھنڈے ماربل کے فرش پر قدم رکھتے ہوئے وہ اندرونی سمت بڑھ گئے تھے، جہاں نمازیوں کے لیے ٹھنڈ کی وجہ سے دریاں بچھی ہوئی تھیں۔ دن کے مقابلے میں فجر کے وقت وہاں نمازیوں کی اتنی تعداد نہیں ہوتی تھی۔ آج بھی عام طور پر آنے والے لوگ ہی موجود تھے۔ کچھ وضو میں مصروف تھے تو کچھ تسبیحات میں مشغول تھے۔ باقیوں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری و ساری تھا۔ نیند بھری آنکھوں کو بامشکل کھولتے ہوئے وضو کی وجہ سے بھیگے چہرے لیے جب وہ لوگ مسجد میں داخل ہوئے تو نماز بس شروع ہونے کو تھی۔ سفید کرتا شلوار میں اس کی رنگت اور بھی دمک رہی تھی۔ اس کی گرے آنکھیں جھکی ہوئی تھیں، جو جانے کتنے ہی رازوں کی پہرے دار تھیں۔ وہ سب سے آگے کھڑا تھا، ڈھلکے شانوں اور جھکی گردن کے ساتھ امامت کروا رہا تھا، جس کے پیچھے ایک صف میں باقی نمازیوں کے ساتھ وہ بھی کھڑے تھے۔ اپنے جان سے عزیز دوستوں سے اسے اتنی محبت تھی کہ وہ صرف انہیں دنیا میں ہی اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا تھا، بلکہ آخرت کی زندگی میں بھی وہ ان کے ساتھ کا تمنائی تھا۔ صبح کی پھوٹ پھوٹ چکی تھی۔ رات اپنی تاریکیوں کو آغوش میں سمیٹے بھیگ چکی تھی۔ سورج ابھی طلوع نہیں ہوا تھا، لیکن ہلکا ہلکا سا اجالا وہاں پھیلتے ہوئے اس کی آمد سے بخوبی آگاہ کر رہا تھا۔ گھنے درختوں سے جھولتی شاخیں اپنی ہی ترنگ میں باد صبا سے اٹکیلیاں کرتی مسرور سی تھی۔ سیاہ رنگ کو اتار کر آسمان نے نیلے رنگ کی چادر تان لی تھی، جہاں کہیں کہیں بھولے بھٹکے سے بادل بھی نکل آئے تھے۔ گھونسلوں کو خیر آباد کہتے سارے چرند پرند رزق کی تلاش میں رب کی حمد و ثنا کرتے آسمان کی بلند پرواز پر نکل چکے تھے۔ اس سرسبز و شاداب علاقے کی گلیوں سے گزرتے ہوئے وہ لوگ خانزادہ ولا واپس جانے کی بجائے واک پر نکل گئے تھے۔ رات کو دیر سے سونے اور صبح 10 بجے اٹھنے والے لوگ جب فجر میں اٹھنا شروع کرتے ہیں تو جو پاکیزہ سا اطمینان ان کے قلب کو راحت بخشتا ہے، یہ صرف وہی جان سکتے تھے۔ آگے پیچھے چلتے وہ لوگ ہلکی پھلکی گفتگو میں بھی مشغول تھے، لیکن کسی کی کمی محسوس ہو رہی تھی تو وہ حیدر کی تھی۔ دوستی کہنے کو مختصر سے حرفوں پر مشتمل ایک چھوٹا سا ہی لفظ ہے، لیکن کتنے گہرے رشتوں اور جذبات کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ میں ارمان احمد خانزادہ، مجھے اپنی بیوی اور کافی سے عشق ہے، لیکن اتنی ہی محبت میں اپنے دوستوں سے بھی کرتا ہوں۔ وہ روم کا شہری تھا، بیوی کی محبت میں پاکستان تو چلا آیا تھا، لیکن دوستوں کی محبت کی وجہ سے واپس نہیں جا سکا تھا۔ اسے اپنی کافی سے شدید محبت تھی، رائڈنگ کا بھی اسے جنون کی حد تک شوق تھا، لیکن اس ہری آنکھوں والی لڑکی کی محبت تو اس کی رگوں میں خون کی جگہ گردش کرتی تھی۔ چاہتا تو زرنور کو ہمراہ لے کر واپس اپنے وطن لوٹ سکتا تھا، لیکن یہاں وہ اپنے دوستوں کی وجہ سے بے بس ہو گیا تھا۔ جو مختصر سا عرصہ ان کے ساتھ گزارا وہ اس کے لیے ساری زندگی کے لیے ناقابل فراموش بن چکا تھا۔ وہ چاہ کر بھی انہیں چھوڑ کر نہیں جا پایا تھا، جس میں زیادہ تر ہاتھ ان پانچوں کا ہی تھا، جنہوں نے جانے کون کون سے جنموں کے قسمیں وعدے دے کر اس کے قدموں میں بیڑیاں ڈال دی تھیں، اور پھر وہ خود بھی کون سا واپس جانا چاہتا تھا۔ اس کی نور اس کا عشق تھی، لیکن اس کے دوست بھی اس کے لیے قیمتی سرمایہ کی حیثیت رکھتے تھے۔
میں حارث ملک، مجھے اپنی نیند سے عشق ہے، لیکن میرے دوست بھی مجھے بے حد عزیز ہیں۔ بچپن سے لے کر جوانی تک کا سفر انہوں نے ایک ساتھ گزارا تھا، لڑتے بھی تھے، جھگڑتے بھی تھے۔ ان دونوں کو ایک دوسرے کی کچھ عادتوں سے سخت بیزاری بھی تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ساری زندگی کے لیے ایک دوسرے کو اپنا ہم سفر چنا تھا۔ مناہل کو بے شک اس کی انتہا کی نیند بری لگتی تھی، لیکن وہ اس شخص سے محبت بھی بے حد کرتی تھی، اور جس سے محبت کرتے ہیں اس کی خامیوں کو بھی تو نظر انداز کرنا چاہیے نا۔ وہ اسے خوش رکھنے کی پوری کوشش کرتا تھا، وہ اس کے بچپن کی دوست تھی، وہ اسے خود سے بڑھ کر چاہتا تھا، لیکن اتنی محبت وہ اپنے دوستوں سے بھی کرتا تھا۔ میں تیمور ولید، مجھے اپنے پرائے پھڈوں سے عشق ہے، لیکن اس سے زیادہ محبت مجھے میرے 5 دوستوں سے ہے۔ یہ تو اسے خود بھی نہیں معلوم تھا کہ کب یہ مار دھاڑ والے جراثیم اس کی رگوں میں اتر کر اتنی تعداد میں نشو نما پا گئے تھے کہ اب اسے چین سے 2 گھڑی بیٹھنا ہی محال لگتا تھا۔ اس کی زندگی کا محور صرف انہی کے گرد گھومتا تھا، لیکن اس دائرے میں اب ایک اور وجود بھی شامل تھا جسے حاصل کرنے کے لیے وہ دنیا سے ٹکرا گیا تھا۔ بے شک وہ اس کی عادتوں کی وجہ سے اس سے نالاں رہتی تھی، لیکن اسے اپنی چشمش سے خود سے بڑھ کر عشق تھا، اور اتنا ہی اپنے جان سے عزیز دوستوں سے بھی۔ میں حمزہ حیدر علی، دنیا سمجھتی ہے کہ مجھے خود سے عشق ہے، لیکن یہ سچ نہیں ہے۔ مجھے خود سے محبت ضرور ہے، لیکن خود سے بھی زیادہ مجھے اپنے دوستوں سے محبت ہے۔ شہرت کا نشہ اگر کسی کو لگ جائے تو مشکل سے اس کا اثر چھوٹتا ہے۔ بچپن سے ہی اس کا دوسروں پر روب جھاڑ کر اپنا کام نکلوانا محبوب مشغلہ رہا تھا۔ وہ جو اپنی وجاہت کے آگے کسی کو خاطر میں بھی نہیں لاتا تھا، لیکن اس کے صرف دوست تھے جن کے سامنے اسے فقط حیدر ہی بن کے رہنا پڑتا تھا۔ وہ ان کے سامنے MNA کے بیٹے ہونے کا ترانہ نہیں بجایا کرتا تھا، کیونکہ وہ کون سا اسے خاطر میں لایا کرتے تھے۔ ذرا جو کبھی ان میں سے کسی پر گردن اکڑا کر روب جھاڑنے کی کوشش کی، وہیں ان کا ایک تھپڑ اس کی گدی پر پڑتا تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ خود سے زیادہ بھی وہ کسی کو چاہ پائے گا، لیکن یشوا کو پانے کے بعد اسے اپنا آپ مکمل لگنے لگا تھا۔ وہ اس سے بے انتہا محبت کرتا تھا، لیکن اپنے دوستوں پر بھی اتنی ہی جان نثار کرتا تھا۔ میں اشر افریدی، مجھے اپنی روایات سے عشق ہے، لیکن میرے دوستوں میں بھی میری جان بستی ہے۔ ایک پٹھان دنیا کے کسی کونے میں بھی چلا جائے، لیکن اس کی رگوں میں دوڑتا خون ہمیشہ اپنے اقتدار اور روایت کے لیے پرجوش رہتا ہے۔ اشر افریدی خود کو دنیا کا خوش قسمت مرد سمجھتا تھا کہ جس کی زندگی میں وہ لڑکی شامل تھی جس کے ساتھ کی اس نے تمنا کی تھی، جسے حاصل کرنے کے لیے اسے کٹھنائیوں سے گزرنا نہیں پڑا تھا۔ اسے لائبہ سے اتنی محبت تھی کہ اسے 1000 زندگیاں بھی ملتیں تو وہ اسی کا انتخاب کرتا، اور اس کے ساتھ ہی اسے اپنے دوستوں سے بھی اتنی انسیت تھی کہ ہر زندگی میں وہ انہی کا ساتھ مانگتا۔ میں ریاض چودھری، مجھے اپنی بیوی سے عشق ہے، لیکن اس کے بھائی اور اپنے دوستوں پر بھی میں جان دیتا ہوں۔ عشق کے بلند و بالا پہاڑ سر کر کے وہ محبت کا فاتح ٹھہرا تھا۔ مشکلوں سے گھبرا کر اس نے ہار نہیں مانی تھی، جس کا صلہ اسے اپنی من چاہی محبت کی صورت میں ملا تھا۔ وہ پور اس کے عشق میں ڈوبا ہوا تھا، جس کی ذات کے علاوہ اس کا کسی سے لینا دینا نہیں تھا، لیکن وہاں سوائے اس کے دوستوں کے جن کے دل بھی اس کے ساتھ دھڑکتے تھے۔ دنیا کو قائم رکھے ہوئے ستونوں میں سے اگر دوستی اور محبت کو نکال دیا جائے تو شاید ہی دنیا کا وجود برقرار رہ پائے۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں یہ دونوں نعمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ محبت میں عاشق دل دیتا ہے، لیکن دوستی میں جان دینے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہو تو ہمیشہ دوستی کو چننا۔ محبت تو اپنی راہ میں لا کر بھٹکا دیتی ہے، لیکن صرف ایک دوستی ہی تو ہے جو اندھیرے سفر میں بھی روشن مشعل راہ کی طرح منزل تک ساتھ نبھاتی ہے۔ اور جب دوستی اور محبت ایک دوسرے کے ہاتھ تھامے ایک ہی راہ کے مسافر ہوں تو اس سے بڑھ کر خوش نصیبی کسی کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے۔ جنوری کی نرم چمکیلی سی دھوپ سارے میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس وسیع فارم ہاؤس پر ولیمے کی تقریب جاری و ساری تھی، جہاں سب نے دن میں ہو رہی تقریب کے حوالے سے لائٹ کلرز کے لباس منتخب کر رکھے تھے۔ ساتھ میں سبھی نے کالے چشمے لگائے ہوئے تھے۔ بڑے سے سوئمنگ پول میں ڈھیروں رنگ برنگے پھول بکھرے ہوئے تھے، جس کے پانی پر سورج کا سنہرا سا عکس جھلملاتا تھا۔ ظہور دلاور کی وجہ سے کافی ساری سیاسی شخصیات بھی وہاں مدعو تھیں۔ دھیمے سروں میں بجتا میوزک، خوش نما سا ماحول، گروپس میں کھڑے باتوں میں مشغول سارے مہمان پرسکون سے تھے، لیکن صرف تب تک کے لیے جب تک دولہے کے دوستوں کی آمد نہیں ہوئی تھی۔
ہائی نیک پر سیاہ کوٹ کے ساتھ گرے آنکھوں کی گہرائیوں کو گوگل سے ڈھکے وہ دونوں ہاتھوں کو باہم جوڑ کر کرسی پہ آگے کو ہو کر بیٹھا تھا۔ اس کے بالوں کا رف کٹنگ سٹائل اسے سب سے زیادہ منفرد بناتا تھا۔ جس کے سامنے ہی ایک گھٹنے پر بیٹھا حارث DSLR کو ہاتھ میں پکڑے اس کی مختلف تصاویر بنا رہا تھا۔ ویسے تو وہ تصویروں کا اتنا شوقین نہیں تھا، لیکن آج جانے اس کے جی میں کیا آئی تھی۔ اس نے صرف حارث سے ہی تصویریں کھینچنے کے لیے کہا تھا، لیکن اس کے کمینے دوست اپنے اپنے آئی فون کے کیمرے کھول کر مختلف زاویوں سے اس کی تصویریں کھینچنے پہنچ چکے تھے۔ بگ فین سر، ایک سیلفی پلیز۔ ہاتھ میں فون پکڑے حیدر فین مومنٹ میں گھرا خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا۔ ایک یادگار سیلفی تو ہم ضرور لیں گے، بس ذرا سا انتظار کر، احمد نے زومینی انداز میں کہا۔ یادگار سیلفی؟ کہیں تم لوگوں نے کوئی سرپرائز تو پلان نہیں کر رکھا میرے لیے؟ اس نے اشتیاق سے پوچھا۔ ایسا ویسا؟ ریاض اور تیمور ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے بے ساختہ ہنسے تھے۔ تم کتنی خوش قسمت ہو زرنور کہ تمہیں حیدر جیسا پڑوسی ملا ہے۔ انوشی کی شرارتی سی آواز پر اس نے برا سا منہ بنایا تھا۔ میں اسے اپنی خوش قسمتی نہیں بلکہ ازحد بری قسمت سمجھتی ہوں۔ اچھی قسمت ہو یا بری قسمت، لیکن نصیب دیکھو تم اپنے کہ میں تمہاری ہی قسمت میں لکھا ہوا ہوں۔ زرنور حیدر کا ذکر کرے اور وہ حاضر نہ ہو جائے، یہ تو ناممکن تھا۔ 3 پیس میں وہ انتہا کا ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ اپنی وجاہت سے وہ انجان نہیں تھا، تبھی تو گردن فخر سے اکڑائی ہوئی تھی۔ حیدر تیرا سرپرائز! ریاض نے پیچھے سے اس کے کندھے کو تھپ تھپا کر متوجہ کیا۔ سرپرائز سے یاد آیا، تم لوگوں نے مجھے سلام ہی نہیں دی ابھی تک۔ وہ جیسے ہی کہتے ہوئے مڑا، پشت پر ہاتھ باندھے وہ سب ایک ہی لائن میں اس کے سامنے کھڑے تھے۔ کیا؟ وہ حیران پریشان سا کھڑا کچھ سمجھ ہی نہیں پایا تھا کہ احمد نے اچانک ہی پشت سے ہاتھ نکال کر اس کی جانب کچھ اچھالا تھا۔ وہ دنگ کھڑا رہ گیا تھا۔ حیرانگی سے اپنے سوٹ کا حال دیکھا جہاں نیلے رنگ کے نقش و نگار بنے ہوئے تھے، اور صرف وہ احمد ہی نہیں تھا جس نے رنگین پانی سے بھرا غبارہ اسے مارا تھا۔ اس کے آغاز کرتے مانو ایک غباروں کی برسات تھی جو تڑ تڑ حیدر کے اوپر برسی تھی۔ صرف منٹوں میں ہی وہ مختلف رنگوں سے نہا گیا تھا۔ میرا ولیمہ ہے آج! اپنا حال دیکھ کر تو وہ دہل ہی گیا تھا۔ منحوسو بغیر تو آج ہی کا دن ملا تھا بدلہ لینے کے لیے۔ وہ جتنا ان کی منتیں کرنے کے بعد انہیں سلواتے سنا رہا تھا، وہ لوگ اتنی ہی تعداد میں رنگ اس پر پھینک رہے تھے۔ کچھ دیر پہلے کا ماحول جتنا پرسکون تھا، اب وہاں کا نقشہ بالکل ہی الٹا پڑا تھا۔ ہر طرف رنگ ہی رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ احمد نے اپنا فون نکال کر فرنٹ کیمرہ کھولا تھا۔ وہ سارے جھٹ اس کے پیچھے وکٹری کا بھی بنا کر کھڑے ہو گئے تھے۔ سیلفی ود رنگ باز دولہا، ارے رنگ باز نہیں بلکہ رنگین دولہا۔ سیلفی کلک ہوتے ہی ہوٹنگ کرتے ہوئے ان سب نے ایک بازو کو خم دے کر آنکھوں پر رکھے، دوسرے ہاتھ کو فضا میں سیدھا کیے وہاں شور سا ڈال دیا تھا۔ حیدر کو تو دیکھ کر پہچانا ہی نہیں جاتا تھا کہ یہ کچھ دیر پہلے کا وہ لڑکا ہے جو شہزادوں کو بھی مات دے رہا تھا، اور اب یہ حال تھا کہ کپڑوں پر، چہرے پر، یہاں تک کہ اس کے کئی گھنٹے لگا کر بنائے گئے ہیئر سٹائل پر بھی رنگوں نے پانی پھیر دیا تھا۔ اور پھر صرف حیدر ہی نہیں تھا کہ جس کا حشر بگڑا تھا، باقیوں کے حال بھی اس سے مختلف نہیں تھے۔ انہیں فکر نہیں تھی کہ ان کے ڈیزائنر لباس کتنے مہنگے تھے۔ انہیں یہ بھی بھول گیا تھا کہ آج کی تقریب کے لیے انہوں نے کتنی محنت اور ٹائم لگا کر تیاری کی تھی۔ ہر سکھ دکھ کے وہ ہمیشہ سے ساتھ ہی رہے تھے، جن کی زندگیوں پر بھی خود سے زیادہ باقیوں کا حق تھا۔ ان میں سے کوئی بھی اپنی ذات کو پہلے نہیں رکھتا تھا۔ بے شک زبان سے اعتراف نہیں کرتے تھے، لیکن وہ ایک دوسرے پر جان چھڑکتے تھے۔ دوستی اور محبت کے بے لوث رنگوں سے سجی ہزاروں لاکھوں کہانیاں دنیا میں بکھری پڑی ہیں، جن میں سے ایک یہ داستان بھی آج اپنے اختتام کو پہنچی تھی۔ اختتام بھی ایسا کہ جس کے بعد ایک اور خوبصورت سا آغاز ان کا منتظر تھا۔ اے دوست، جی چاہتا ہے کہ کائنات کی ساری خوشیاں تیرے قدموں میں ڈھیر کر دوں، میں اپنی سانسیں تیرے نام کر دوں، کبھی زمانے کے غم تجھے چھو کر نہ گزرے، میں اپنی جان تیرے نام کر دوں۔ ہو اگر تجھے کسی چیز کی فکر، دیکھ کر تیرے ہونٹوں پر مسکراہٹ، میں تجھے ہر فکر سے آزاد کر دوں، کبھی نہ چھوٹے ساتھ ہمارا، میں رب سے یہ دعا کر دوں، میں اپنی ساری کامیابیاں تجھ پر قربان کر دوں، چھو کر نہ گزرے تجھے زمانے کا غم، خوشیوں کے پھول میں تجھ پر نچھاور کر دوں۔ اوکے جی، ختم شد، منگل بدھ ہو گیا یہ ناول کمپلیٹ، اور بہت ہی مزے کا ناول تھا، بہت لینتھی تھا نو ڈاؤٹ، لیکن ایک ایسا ناول تھا نا جس میں آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں تھی، کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں تھی، پتہ تھا ہاں دوست ہے نا، مل جل کے ٹھیک کر لیں گے۔ کوئی بھی مسئلہ آ رہا ہے، ریاض کی اس سے شادی نہیں ہو رہی، وہ احمد ہے اور وہ نا اشر کو سمجھائیں گے، اس کو سمجھائیں گے، مسئلہ حل کر دیں گے۔
حیدر کو گولیاں لگی ہیں، وہ مل کے نہ حل کر لیں گے، تو جس کا جو بھی مسئلہ ہوتا تھا وہ ڈیل کر لیتے تھے۔ ایسا ہی کہ یہ ناول تھا، لائٹ سا، فنی سا، کیوٹ سا، ہنسی مذاق تھا اس میں، ایسی کوئی سیریس سٹوری نہیں تھی۔ محبتیں تھیں اس میں، لیکن ساری ہی آسان محبتیں تھیں، اور پیسوں کا بھی یہاں کوئی مسئلہ نہیں تھا، سارے کے سارے رچ تھے تو وہ بھی ایشو نہیں تھا ان کو کوئی۔ تو سکون والی کہانیاں تھیں، سب کے پیرنٹس بہت زیادہ وہ تھے، سپورٹیو تھے، بات ماننے والے تھے۔ تو بس یہ ٹوٹل ناول نا دوستی کے ریلیٹڈ تھا، اور سارے کے سارے بہت اچھے دوست تھے۔ کوئی یہ ہوتا ہے نا ایک آدھ بیچ میں اچھا نہیں ہوتا، تو یہ سارے کے سارے بہت اچھے تھے۔ ویسے تو دوستیاں کالج تک، یونیورسٹی تک رہتی ہے، بعد میں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن ان کی دوستی بعد میں بھی رہی، کیونکہ انہوں نے ایک تو بزنس ساتھ کیا، ٹھیک ہے، اور دوسری بات ہے ان کی بیویاں آپس میں دوستیں تھیں، تو وہ ان کی دوستی ہمیشہ ساتھ رہی۔ تو یہ مزے کی چیز ہے، دوستی واقعی میں بہت خوبصورت جذبہ ہے۔ آپ کا کسی کے ساتھ کوئی بلڈ ریلیشن نہیں ہوتا، کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، کوئی آپ کا فائدہ نہیں ہوتا، لیکن آپ اس کے دوست بن جاتے ہو، آپ اس کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہو، اور اس کے دکھوں کو بھی بانٹ کے آپ اس کا غم ہلکا کر دیتے ہو۔ مجھے بھی اپنی دوستیں یاد آ رہی ہیں۔ آپ بتائیں جی آپ کو کیسا لگا یہ ناول، اور اگر آپ کو یہ ناول اچھا لگا ہے تو آپ کو ایک اور ناول ہے یارم، سمیرہ حمید نے لکھا تھا، بہت اچھا ہے وہ بھی، اس میں بھی لو ہے اور فرینڈشپ ہے، یونیورسٹی لائف ہے، مجھے امید ہے آپ کو وہ بھی بہت اچھا لگے گا، اس کو ضرور چیک آؤٹ کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کیا کر رہے ہیں یار، چینل کو کر دیں سبسکرائب، تاکہ میں مزے مزے کے ناول لاؤں نا جب یہاں پہ، تو آپ کو سرچ نہ کرنے پڑیں، آپ کو وہ خود بخود یہاں پہ مل جائیں، ٹھیک ہے۔ اوکے جی، مجھے رکھیں دعاؤں میں یاد، اللہ حافظ۔